اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میٹنگ کا مقصد 19 تاریخ کو جو مریم نواز صاحبہ راولپنڈی تشریف لا رہی ہیں، ایک تو وہ ہے، اور دوسرا ہم اشیاء دے رہے ہیں صحافی برادری جو کوہٹا کے صحافی ہیں، جتنے بھی ہمارے پریس کلب کوہٹا اور پٹوار پریس کلب، اور تیسرا یہ کہ آج ہماری تنظیمی میٹنگ بھی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو میٹنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تو میں مولوی صاحب سے کہوں گا کہ تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام صحافیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہر وقت پلیٹ فارم میسر کیا اور ہماری آواز لوگوں تک پہنچائی، اور ہمیں جو ہے اپنا موقف لوگوں تک پیش کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ آج کی میٹنگ اسپیشلی ہم نے اپنی صحافی برادری، ہم سارے اپنی تنظیم جو کسان ونگ تحصیل کو، اس کے علاوہ ہم آج یہ تنظیم کے ذریعے باور کرانا چاہتے ہیں تمام سیاسی قائدین کو، جو مسلم لیگ نون کے قائدین ہیں، ان کو، کہ تنظیم کے بغیر آپ نہیں چل سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ کسان ونگ کو اور زیادہ مضبوط اور متحرک کرنے کے لیے ہم یونین کونسلز میں جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یونین کونسلز اور سٹی کی بھی تنظیم سازی شروع کریں گے۔ اس حوالے سے بھی آج بھائیوں دوستوں سے مشاورت ہوگی، اور اس ٹاپک تنظیم کے علاوہ نہ تو کسی کو ٹکٹ انشاءاللہ ملے گا، تنظیم کی مشاورت کے علاوہ نہ تو کسی کو ٹکٹ ملے گا، اور نہ ہی اس حلقے سے کوئی الیکشن لڑے گا۔ اگر ہم مسلم لیگ نون کے ہیں اور ہم نون کو ووٹ دیتے ہیں تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم نون پہ تنقید کریں، کیونکہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو ٹھیک کریں۔ بیسیکلی آپ کا گھر ٹھیک ہوگا تو آپ آگے چلیں گے اور کسی کو کچھ کہہ سکیں گے اور کسی سے کچھ منوا سکیں گے۔ اور میں تمام اپنے قائدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم عوام جو ہیں، عوام کی وجہ سے قائدین ہیں۔ اگر عوام نہیں ہے تو قائدین کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ عوام جس کو چاہے الیکٹ کر کے سلیکٹ کروا سکتی ہے اپنی ووٹ کے ذریعے۔ اپنی ووٹ رائٹس ہے ہر بندے کا، ہر مطلب کہ چونکہ ہمارا نظریہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے تو ہم مسلم لیگ نون کو ووٹ دیتے ہیں۔ کوہوٹا کو لاوارث چھوڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو کوہوٹا آ جاتے ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ پارٹی میں رہ کے اپنی پارٹی پہ تنقید کی ہے، ہم نے کبھی پیپلز پارٹی پہ تنقید نہیں کی۔ ہم نے جو بھی جماعتیں، ہم نے ہماری منہ سے آپ نے کبھی کسی کی تنقید نہیں سنی ہوگی، کیونکہ ہم اس وقت تک تنقید کے قابل نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، بذات خود میری یہ رائے ہے کہ ہم اس وقت تک تنقید کے قابل نہیں ہیں جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہو جائیں۔ مینس کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے کام بولیں۔ مطلب یہ کہ کل کوئی ہمارا مہمان آئے تو وہ کہے یار یہ نون لیگ کا حلقہ ہے، اور ادھر واقعی نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کا حلقہ ہے، نہ کہ وہ پنڈی سے آئے اور گالیاں ہمیں دینا شروع کرے اور کوہوٹا تک ہماری جو ہے وہ ماں بہنیں کر کے اور ادھر رکے۔ ہماری بیسیکلی کوشش یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تنظیم کو مضبوط کریں گے۔ طاہر بھائی جنرل سیکرٹری ہمارے ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو کارکن ہیں، نائب صدر ہمارے چودھری مبارک صاحب، راجہ ظفر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، سائیں صاحب ہیں، اور بھی مولوی صاحب ہیں ہمارے انفارمیشن سیکرٹری،
اور بھی جتنے ہمارے عہدیداران اور ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا مشکور ہوں. اسپیشلی ہم صحافیوں کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں یہ پلیٹ فارم میسر کیا اور ہمیں ہر وقت ہماری آواز کو عوام تک پہنچایا. اور ہمیں ہماری آواز کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحافیوں کے بغیر ہمارا ہمیں کوئی نہیں جانتا. تو میں ان کا بھی مشکور ہوں. ٹھیک ہے, بہت سے پریشر بھی ان پہ ماشاءاللہ آتے رہتے ہیں, لیکن یہ کبھی انہوں نے ناغہ نہیں کیا ہمیں کوریج دینے میں, اور ہمارے ساتھ چلے بلا لالچ, بغیر مطلب کہ کسی لالچ کے یہ ہمارے ساتھ رہے. ہم ان کے بھی مشکور ہیں. اور ہم تمام انشاءاللہ 19 تاریخ کا بھی ہمارا آج اجلاس ہوگا, اس کے حوالے سے بھی ہماری بات ہوگی, اور ہم کیسے مریم نواز صاحبہ کا استقبال کریں گے, کیسے جائیں گے, کیا ہوگا, کیا پروٹوکول ہوگا, جو بھی ہوگا انشاءاللہ وہ ہماری مشاورت ہوگی. اور انشاءاللہ ہم اب وہ مسلم لیگ نہیں رہی جو مسلم لیگ نون. پہلے لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون ڈیرہ اور جگیردارہ نظام کے تحت, اب عوام فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کو مضبوط کریں, لیکن اس کے لیے ہمارے ساتھ ایم این اے, ایم پی اے اور ہماری لیڈرشپ کو کھڑا ہونا پڑے گا براہ راست عوام کے ساتھ. بالکل, یہ نہیں کہ ہمیں کال کر کے انہیں جو ہے وہ بار بار ان کو بلانا پڑے, یا ہمیں وہ ٹائم نہ دیں, یا ہمیں یہ کریں. اب ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہ ہم انشاءاللہ کسان ونگ کے تنظیم اب ہمارے انشاءاللہ ہاتھ میں تحصیل کو ہوتا گی. ہم اسے مضبوط بھی کریں گے, اور ہم ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی لگائیں گے, تب لگائیں گے جب عوام کو عزت ملے گی. جب ووٹر کو عزت ملے گی انشاءاللہ ہم نعرہ لگائیں گے ووٹ کی عزت دو. ٹھیک ہے, ووٹ کو عزت اسی وقت مل سکتی ہے کہ ووٹر کو عزت ملے. ٹھیک ہے, وہ آپ کر نہیں رہے, اس کے آپ اگینسٹ جا رہے ہیں, آپ ووٹر کو عزت نہیں دیتے. اب اس وقت آپ کو ووٹر یاد آتا ہے جب آپ کا الیکشن آتا ہے. اب ضمنی الیکشن ہے تو آپ بازاروں میں نظر آتے ہیں, ویسے آپ ہمیں نظر نہیں آتے. تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی. لیڈرشپ پہ تنقید کرنا, لیڈرشپ پہ اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت نہیں کروں گا کسی سے, کیونکہ ہمارا رائٹ ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی نے ووٹ دی ہو, میں نے اگر پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دی ہوتی تو میرا رائٹ تھا کہ ہم ان کے بارے میں بات کریں اور ان پہ بولیں. ٹھیک ہے, ہم نے جس کو ووٹ دی ہے, ہم جس کے نظریے کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم انشاءاللہ اسی کو تنقید کریں گے, اسی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا, اور تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتے کرتے انشاءاللہ میں ساتھ ہی طاہر صاحب جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں ان کو موقع دوں گا گفتگو کا, یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. الحمدللہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بے حد مشکور ہوں سب بھائیوں کا, مہمانوں کا, اور خاص کر کے میڈیا کا جو ہمیں کوریج دیتے. تو انشاءاللہ ہماری میٹنگیں بھی ہوتی رہیں گی, سب کچھ ہوتا رہے گا. ہم تو پیدائشی مسلم لیگ نون کے, آج تک کسی پارٹی کو ہم نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر ووٹ نہیں دیے, لیکن آگے بھائی صاحب نے بولا ہے کہ یہ پی اے ایم این اے جو ہے یہ عوام کو الیکشن میں نظر آتے ہیں, یہ ہماری اپنی کمزوری ہے, اس لیے یہ الیکشن میں نظر آتے ہیں. اگر ہم چاہیں نا تو ان کو دن رات پیچھے بلا سکتے ہیں, جس طرح ہم ان کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ ووٹ ہماری ہوتی ہے اور مزے یہ لوٹتے ہیں جا کر. اب انشاءاللہ یہ کام نہیں ہوگا. کسان ونگ کو ہم مضبوط کریں گے اور مضبوط بنائیں گے, اور انشاءاللہ کسان جو ہے یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتی ہے. جس ملک کی کسان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کسانوں کا کیا حق ہے, اور ہم ان کو حق دلانا بھی جانتے ہیں, اور انشاءاللہ دلا کر رہیں گے. تو میں کرتا ہوں. شکریہ. اس کے علاوہ میں سائیں صاحب سے کہوں گا کہ وہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں. کچھ حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم. جڑیاں گلاں ماڑی دو پڑھا کیتیاں بہت اچھیاں, انہاں ماڑا اتفاق آ. زیادہ گلاں کرنے کا مقصد کو نہیں, اساں جتیاں پہلے ووٹاں دتیاں لاوارث گیاں. میں اپنے اس علاقے یونی کونسل تخالی رہنے نال ماڑا گراں کلانا تے اساں بھی اس مسلم لیگ نے حوالے نال کوئی تفوض کوئی فائدہ کچھ نہیں ہوا, مگر میں انہاں پڑھا کی دسیا کہ میں نون لیگ نہ چھوڑیا,
ਉਹਨਾਂ ਛੋੜੀ ਸਕਣੇ ਆ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਉਸਾਂ ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲੀ ਫੁਰਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕਲਣਾ कितना का 1.5-2 किलोमीटर ना कोई साड़ा रस्ता ना कोई सहूलत इस मुस्लिम नून च रहने ना असां की हूं जेड़ा साढ़े घर सी या कोई साढ़े इलाके च बोर्ड की नहस है जेड़ी सोने गल भाई इंशाअल्लाह उस तरह पहले उसने कोई पूछसा रिया उसी रिया ने मुताबिक जेड़ा आगे वोट दी जासी ये साडा कोई वोट नहीं वाली इंदा वास्ते कोई आया ते बेइज्जत हुई जासी साढ़े इलाके अल्लाह अच्छा मौलवी साहब आपसे सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया बेखसूस मीडिया वाले जो हमारी आवाज़ बनते हैं इंशाअल्लाह ताला 19 फरवरी को हम भरपूर तरीके से अपने कैद की बेटी मरियम नवाज साहबा का इस्तेमाल करने के लिए तशरीफ लाएंगे और आप मैं तमाम मुस्लिम लीग नून के दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लें और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की विजन को कामयाब करें। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह आपने बोला कि आप आला क़यादत से आपका राब्ता है और कोटा से किस तरह निकलेंगे और कितनी गाड़ियों का काफिला होगा आपका, इस हवाले से आपका क्या कहना है? हमारा जो शेड्यूल है वो इंशाल्लाह हम इधर से निकलेंगे 19 तारीख को सुबह 10 बजे और हमारा काफिला इंशाल्लाह जाएगा नसीराबाद। हमारा एक ऑफिस है किसान विंग का, मलक हक नवाज साहब ज़िला नायब सदर है, उनके ऑफिस में हम रुकेंगे और वहाँ से हम पूरी जो डिवीजन क़यादत है उसकी ज़ेर सरपरस्ती हम वहाँ से निकलेंगे। अच्छा मलिक साहब, जिस तरह जो आपके साथ कारकुनान जाना चाहते हैं, जो मुस्लिम लीग नून के हकीकी कारकुनान हैं जो क़यादत से मायूस होकर साइड पे हुए हैं, वो आपसे किस तरह रब्ता करें और वो जिस तरह आपने अपना शेड्यूल बताया कहाँ पे पहुँचें और गाड़ियों का क्या सिलसिला होगा और कितने लोग आपके साथ होंगे? जी इंशाल्लाह जो नाराज़ हैं इंशाल्लाह पहले तो हम उन्हें राज़ी करेंगे, मुस्लिम लीग नून का बयानिया उन तक पहुँचाएंगे और उनकी जो तफज़ात हैं, शिकायत हैं, उनके जो भी हमारे मिस गाइड हुए हैं या जिस तरह भी जो भी उनके तफज़ात हैं वो दूर करेंगे इंशाल्लाह। और हम निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से 10 बजे छन्नी बाज़ार से हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि कलर चौक निकलें और कलर चौक से हमारे साथ इंशाल्लाह अभी तक 50 से 60 गाड़ियाँ होंगी जो हमारी तंजीम की ज़ेर सरपरस्ती होगी। सही है। और बाकी जिसने हमारे साथ जाना है या जो इंटरेस्टेड है जाने के लिए वो हमारे किसान विंग ऑफिस छन्नी बाज़ार रब्ता करे या जो मुबारक साहब का नंबर और हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं मौलवी साहब सरफराज साहब, तो इनका नंबर भी इंशाल्लाह हम पब्लिक कर देंगे इंशाल्लाह, उस पर रब्ता कर लें। सही है। तो इंशाल्लाह हम यकजा हो गए और भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करेंगे। तो इसके बाद हम तमाम मीडिया को भी इंशाल्लाह दावत देंगे, ये भी हमारे साथ इंशाल्लाह चलेंगे और एंड पे इंशाल्लाह हम अब मीटिंग को मेरे ख्याल में क्लोज करते हैं। जी मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा प्रेस क्लब रजिस्टर की स्क्रीन से। मैं आपसे इफ्तिखार बात कर रहा हूँ, ये पूछना चाहता हूँ जैसे भी आपने कहा कि अभी जो है जो भी आएगा तो वो जो है वो अहमियत देगा वर्कर को, तो फिर उसके ऊपर मैं पूछना चाह रहा हूँ ज़िमनी इलेक्शन की आमद है, आप मरीम नवाज साहिबा के लिए जो इस्तकबाल के लिए वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या एक्चुअली अभी तक जो के कैंडिडेट्स आज़ाद हैं सीएस से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए तो आज़ाद हैं, किसी को टिकट नहीं मिला, तो क्या अभी तक आपसे किसी ने भी रब्ता नहीं किया जो आप अपना हाइपर होकर बात कर रहे हैं? नहीं, हाइपर मैं इसलिए हूँ मीन के हमारे साथ सारे राब्ते में सारे मुस्लिम लीगी हैं, तो हाइपर हम इसलिए हैं कि हम मीन के मैं एज ए वर्कर मैं तकरीबन 2008 से जब से हम कॉलेज में थे मैं MSF में था, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में, ज़िले में हमने MSF चलाई है, ठीक है। तो हम हाइपर इसलिए हैं कि हम पुराने कारकुन हैं, ठीक है। बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि आपने भी देखा होगा एज ए मीडिया मीन के आप मीडिया जो होती है वो तीसरी आंख है, ठीक है। मीडिया से कुछ भी छुपा लुका नहीं होता, किसी भी सियासी जमात का या कोई भी बेलुबाब है या जो भी मैनिडेट है वो छुपा नहीं होता मीडिया से, या वो वर्कर की कितनी इज्जत कर रही है वो भी मीडिया से कभी भी छुपा लुका नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं कि हम
पिछले कई बरसों से मुस्लिम लीग नून को यहाँ से हम जितवा रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं, हम अपनी तन मन मतलब कि जान माल हर कुछ लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, लेकिन वर्कर को वो इज्जत नहीं मिल रही जो बाकी जमातें वर्कर्स को दे रही। मीन्स कि अब जैनुल आबिदीन जो हमारा वर्कर है, ठीक है, इसको वही इज्जत मिलनी चाहिए जो आसाम महमूद को मिलती है, जो और किसी वर्कर को मिलती है, ठीक है, वो इज्जत नहीं मिल रही। हैपर हम इस वजह से हैं, हैपर हम किसी और जमात के साथ हैपर नहीं है, हम अपनी जमात के साथ हैपर हैं। हमारा हक है हमारा, क्योंकि हमें जब आपको हक नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल में एक बेटा भी बाप के साथ हैपर होगा। जब बाप आपको आपके हक से महरूम करेगा तो एक बेटा मतलब वो नहीं बर्दाश्त करेगा कि मेरा बाप मुझे मेरे राइट्स जो हैं उनसे क्यों महरूम कर रहा है। ये हमारे राइट्स हैं। इंशाल्लाह हम अल्लाह की आदत से राब्ते में, और वोट इंशाल्लाह हम मुस्लिम लीग नून के टिकट को देंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा उसकी वोट होगी इंशाल्लाह। मीन्स के हम ये नहीं आज़ाद उम्मीदवार हो ये वो ये आते हैं जाते हैं, मतलब फसली पटेरे, इनको हम नहीं मानते। हम उसी को मानते हैं जिसके पास टिकट होगा। अथेंटिक वही है जिसके पास टिकट होगा, और हमारी वोट उसी के लिए इंशाल्लाह, और तंजीम भी उसी के साथ चलेगी जिसके पास टिकट होगा।